وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وإلى مدين، اور مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی بندوں میں سے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. فقال، بس کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وارجو اليوم الآخر، اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلا دیا قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو آ لیا، پکڑ لیا زلزلہ نے. فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے وہ صبح کو، فی دارہم، بیت کرو اپنوں کے، جاثمین، اوندے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے سبق میں 2 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ یہ سورہ العنکبوت کی 36 اور 37 نمبر آیات ہیں۔ کیونکہ یہاں یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا اجمالی سا ذکر ہے، تو اس لیے میں نے صرف انہی آیات کو جو ان کے نام سے سورہ العنکبوت کی آج کے سبق میں ہیں وہی تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب کریم سے دست و دعا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد انبیاء علیہ السلام کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اور آپ حد المقدور اس بات کی کوشش کریں کہ ان تعلیمات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے وہ رستہ متعین کریں جو رستہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام اس بات کا مقتضی ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں، اس کی ایک جہت مقرر ہو اور ایک جہت اور ایک سمت کی طرف سارے مسلم کہلانے والے اکٹھے ہوں۔ کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو تشریف لائے تو تشریف لانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جس قوم کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اسے ایک جہت اور ایک سمت پر اکٹھا کیا جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یکساں اور ایک جیسی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم سے یہ جو انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان کو تعلیمات کے لحاظ سے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے رہنمائی حاصل کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے درجات پر بات کرتے ہوئے یہ دیکھتے رہیں کہ کس نبی کا کون سا درجہ ہے اور کس درجہ اور فضیلت پر کوئی گامزن تھا۔ ایک جملے اور ایک بات پر اس بات کا اکتفا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جماعت تھی جو اللہ رب کریم نے دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کو میں بحیثیت مسلم علی اعلان یہ بات کہتا ہوں لا نفرق بین احد منہم، کہ اس جماعت کے اندر میں کسی طرح کی تفریق کرنے کا حق نہیں رکھتا۔
تو ظاہر ہے جب میں کسی طرح کی تفریق کا حق نہیں رکھتا، جو میرا حق ہے نہیں، وہ حق میں استعمال کر کے اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا منکر تو ہو سکتا ہوں۔ 100 بار میں یہ بات اعلان کہوں کہ میں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والا اور ماننے والا ہوں، 100 بار یہ بات میں کہوں، لیکن جب میرا کردار یہ بتائے کہ اللہ کی تعلیمات دی ہوئی کیا ہے، اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کیا ہیں، میں ان کے مطابق ہوں تو اس رستے پر ہوں، اس سے ہٹا ہوا ہوں تو رستے سے ہٹ چکا ہوں۔ یہی وہ بات ہے جس کا تعین میرے لیے میرا اپنا حق ہے اور آپ کے لیے آپ کا اپنا حق ہے۔ میں آپ کے رستے کو تعین کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا اور آپ میرے لیے کسی اس رستے کے تعین کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کی جو پوری جماعت بھیجی، انہوں نے یہی کام کیا زمانے میں کہ لوگوں کو دونوں رستے بتا دیے کہ یہ رستہ صحیح اور یہ رستہ صحیح نہیں، اس رستے پر چلو گے جو صحیح ہے تو کامیابی مقدر ہوگی، اس رستے پر نہیں چلو گے تو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم نے مانا نہیں مانا تو نہیں مانا، جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ اپنے تھے، بیگانے تھے، وہ خاندان کے تھے، وہ اپنی نسل سے تھے، ان کی نسل سے نبی تھے۔ جیسا کچھ بھی معاملہ تھا، جس نے تسلیم کر لیا مان لیا کامیاب ہو گیا، جس نے تسلیم نہیں کیا مانا نہیں وہ ناکام رہا۔ نبی کی بیوی تھی، نبی کا بیٹا تھا، نبی کا باپ تھا، نبی کا چچا تھا، نبی کی پھوپھی تھی، نبی کی بیٹی تھی، جو اپنا تسلیم کرنے والا کر گیا وہ کامیاب رہا، جو نہیں کرنے والا تھا وہ ناکام رہا تھا۔ آج کے سبق میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام بھی عموماً انبیاء کی طرح اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم میں ان کی بعثت ہوئی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام کے متعلق پڑھا تھا، تو سیدنا لوط علیہ السلام کی وہ قوم اپنی نہیں تھی۔ قرآن کریم نے جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وہاں اجمالاً یا تفصیلاً کسی نہ کسی مقام پر یہ واضح کر دیا ہے جو اس قوم سے ہوا وہاں اخاہم کا لفظ آ گیا، یعنی انہی کے بھائی بندوں میں سے، انہی کے خاندان اور قبیلے میں سے، انہی لوگوں میں سے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف جو بھیجے گئے شعیب تو وہ انہی کے قبیلے سے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ محترمہ جو قطورہ کے نام سے معروف ہیں، قاف دو نقطوں والا طا اور را، قطورہ، یہ ان کے بطن سے پیدا ہونے والے ہیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ ہیں یعنی مدین، وہ مدیان ہے یا مدین ہے یا جیسا بھی ان کا نام تھا معروف ہے، یہ قبیلہ یعنی جو مدین کے بھائی بندوں میں سے اسماعیل علیہ السلام جو بیت اللہ کے قریب لا کر بسائے گئے، آج بھی مدین کا قبیلہ یا وہ حالات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ حجاز ہی میں آباد ہوئے مدین، یعنی آپ نے ان بھائی کے
قریب کے علاقے میں ہی یہ بھی آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا علاقہ بھی وہی ہے جو عرب کا ہے، حجاز کی سرزمین کے اندر ہی یہ بھی آباد تھا۔ خاندانی لحاظ سے یہ مدین قبیلہ یا مدین علاقہ کے لوگ ہیں جو معروف ہیں۔ انہی میں سے اللہ رب کریم نے ایک بندے کو چنا جس کا نام شعیب ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کے اندر 6 سورتوں میں ذکر موجود ہے ان کا۔ سورہ الاعراف میں، سورہ ہود کے اندر، سورہ الشعراء 5 ہے اور سورہ العنکبوت، یعنی 5 سورتوں کے اندر ان کا ذکر ہے، جن میں 3 جگہ پر تفصیل دی گئی ہے، سورہ الاعراف میں، سورہ ہود کے اندر اور سورہ الشعراء میں، اور 2 سورتیں سورہ الحجر اور جو آج کا سبق ہے ان میں اجمالی ذکر موجود ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں سیدنا شعیب علیہ السلام کے متعلق خاندانی لحاظ سے۔ آپ نے ان کے متعلق بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہوں گی، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے علم میں پہلے سے ہوں گی۔ چند ایک باتیں آج کے سبق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک برائی تھی جو قرآن نے کہا کہ یہ تم سے پہلے کسی اور میں پائی نہیں گئی۔ اس وجہ سے جب وہ قوم سیدنا لوط علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہ لائی، تو ایمان نہ لائی، تو تباہ اور برباد ہو گئی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کچھ چند ایک برائیوں کے اندر مبتلا تھی، جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہ پر موجود ہے۔ ان برائیوں کے اندر جو چند ایک میں آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں۔ بت پرستی ان کے اندر عام تھی، بتوں کو پوجتے تھے، گویا مشرکانہ عقائد اور رسم و رواج ان کے اندر موجود تھے۔ عام طور پر جو ان کے متعلق معروف ہے، خرید و فروخت میں کم تولنا، کم ماپنا ان کی عادت ثانیہ تھی۔ دوسرے کو دیتے وقت حق ان کا کم دینا، خود لیتے وقت زیادہ لینا۔ ارشائے خورد و نوش یعنی عام معمولات زندگی میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں، ان کے اندر کھوٹ اور ملاوٹ کرنا ان کی عادت تھی۔ ڈاکہ زنی اور چوری یہ ان کا وتیرہ تھا۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو آج ہم اگر اپنے اندر تلاش کریں تو شاید ہم میں سے کوئی شخص اس سے بچا ہو۔ پوری قوم وہ قوم جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی ہے، اس کے متعلق آج کے سبق میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہوئی۔ اور قرآن کریم نے جو وضاحت کی ہے اس میں میں آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون کون سی برائیاں تھیں جو ان میں پائی جاتی تھی، جس وجہ سے وہ مہذب ٹھہرے۔ بت پرستی کو اگر دیکھا جائے تو کیا آج ہمارے ہاں وہ چیز موجود نہیں ہے؟
بھائی جو بھی بت پرست ہے وہ بتوں کو کبھی نہیں پوجتا، پوجتا ہمیشہ صاحب بت کو ہے. کہیں کبھی کسی بت کو نہیں پوجا گیا، پوجا صاحب بت کو جاتا ہے. جو مورتی وہ شبیہ جو بنا کر رکھتے تھے، وہ مورتی اور شبیہ کسی انسان کی تھی جس انسان کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا. وہ اسے مومن، موحد، نیک، پارسا، زمانے کا بہترین انسان سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ یہ ولی اللہ ہے، اپنے وقت کا ولی تھا. جن جن کی انہوں نے مورتیاں بنائی تھیں، اور قرآن نے کہا بدھ، سوا، یوس، یوگ، نصر جو تھے، یہ جو آج ہمارے ہاں وہ 5 تن کا ایک معروف بات ہے، تو یہ وہ 5 تن پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں. یہ وہ پاک ہستیاں، پاک لوگ جو سمجھتے تھے کہ زمانے میں بڑے شاندار لوگ تھے، ان کی مورتیاں بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ کے قریب کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ ملانے کا ایک طریقہ ہے. آج ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو ہم بھی جو نظریہ رکھتے ہیں کسی بزرگ کا، کسی ہستی کا، کسی گدی کا، کسی پیر جی کا، کیا ہے وہ ہمارے نظریے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، اتنی مدت اس نے کھایا نہیں، اتنی مدت پیا نہیں، اتنی مدت اس نے یوں گزار دی، یہ نہ رہ گئے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی پہنا ہے نہیں پہنا ہے، یعنی جو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی خوبیاں ہیں وہ ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ پائی جاتی ہیں. اور آج آپ کسی ایک سے پوچھئے وہ کہے گا کہ نہیں ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. یہ ہماری فریاد اللہ کے سامنے، یہ ہماری حاجت، ہماری فریاد اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں. یعنی یہ کیسی دلیل ہے؟ یہی دلیل کل ان کے پاس تھی، وہی دلیل آج ہمارے پاس ہے. وہی طریقہ ان کا تھا، وہی طریقہ آج ہمارا ہے. کہ جنہیں تقرب سمجھتے ہیں، مقرب سمجھتے ہیں اللہ کا، ان کا تقرب کے لیے ان کے قریب جاتے ہیں. پھر عجیب عجیب کہانیاں گڑھی جاتی ہیں کہ دیکھیں کہ سیڑھی چڑھ کر ہم چھت پر تو جا سکتے ہیں، چھت پر بغیر سیڑھی کے تو اللہ پر پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ تو ہم اختیار کریں. اس سے ذرا ہٹ کر سوچئے. میں ایک اور طرف لے چلتا ہوں. جو پکے مومن اور موحد ہیں، جو ان کی طرف نہیں جاتے، وہ تقرب الی اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صدقہ خیرات بہت ضروری ہے. وہ مساجد بنوانے میں، معاملات کرنے میں، لوگوں کے رستوں کی طرف خیال کرنا، بڑے بڑھ بڑھ کر کام کرتے ہیں. کیا نظریہ ہے کہ میں اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہوں اور اس کے قرب کے لیے یہ رستہ بھی قرآن کا بتایا ہوا ہے. لیکن اس رستے کو اپنانے کے لیے وہ مال جو انہوں نے اٹھایا ہے، لیا ہے، دوسرے کا کھایا ہے، اس کی طرف خیال نہیں کیا. تو جہاں وہ برائی تھی وہاں یہ برائی بھی ان کے اندر تھی کہ وہ لیتے وقت اپنا جب لینا ہوتا تھا تو زیادہ بہتر اچھا چن کر، دوسرے کو دینا ہے تو کٹیا گرا ہوا
بے وقتا، بے قیمتا. لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن اندر کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے. اشیاء خرد و نوش کو دیکھیے. اس وقت زمانے میں جہاں ہم رہتے ہیں، عام معمولات کی جو چیزیں ہیں ان میں کوئی چیز آپ دیکھیے جس میں ملاوٹ نہیں ہے. کوئی ایک ہے تو بتائیے. معمولات زندگی کی جو یعنی جو اشیاء خرد و نوش ہیں، جن کے بغیر کسی انسان کا گزارا ہی نہیں ہے، اس میں کس طرح ملاوٹ ہے. یعنی آپ کے ہاں نمک، آپ کے اپنے ملک کی پیداوار اور سب سے سستی چیز ایک لحاظ سے اپنے ملک کی مصنوعات میں سے خود نکالا ہوا، اس میں ملاوٹ ہے. آپ اس کے آگے بڑھیے، اس ملاوٹ کی پوزیشن دیکھیے کہ آج ہم نے اپنے اندر ملاوٹیں کس طرح کی ہوئی ہیں. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے میں نے عبرت کا ایک نشان بنا دیا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. کہ ہم نے گوبر اور خون کی نہریں چلا کر ان کے بیچ میں سے تمہیں خالص دودھ عطا کیا ہے. ہمارے ہاں آج ہر بچہ یہ بات جانتا ہے کہ خالص دودھ پینے والا یا کھٹا ہے یا وہ دھونے والا ہے جو اپنے منہ میں ڈال ہے، ورنہ اللہ ماشاءاللہ کہاں ہے. یعنی جسے قرآن نے لبنن خالصن کہا، کہاں ہے وہ؟ یہ تو وہ ملاوٹ کرنے والا کر رہا ہے. دوسری طرف ہماری جو معمولات زندگی میں جن کے ہاں وہ دونا نہیں ہے، ان لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں 100 روپے میں وہ 2 نمبر جو مشروب ہے وہ آتا ہے. اس کی طرف خیال کس کا ہے کہ یہ پیا جائے، یہ لایا جائے، اس کا انتظام کیا جائے. اس کے لیے وہ گاڑیاں بگائی جا رہی ہیں، سارے پاپڑ میلے جا رہے ہیں. پھر اس میں چلے جائیے، ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ بھی 2 نمبر، وہ بھی 2 نمبر. پیتے بھی وہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ معدے کا بیڑا غرق ہے، یہ کینسر کی وجہ ہے، یہ السر کی وجہ ہے، یہ زخم کرتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس میں یہ گیسیں پائی جاتی ہیں، یہ مضر چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسانی جسم میں لیکن پھر انہی کی طرف یہ اپنے ذہن کی ملاوٹیں ہیں ساری، یا کچھ اور بھی ہے. آپ کے اس شہر کے اندر وہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا دودھ، لوگ علاقے سے بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں کہ ٹکی پر جاؤ. ایمانداری سے کہو وہ دودھ بھینس کا ہی ہے اور خالص ہے؟ گاڑا تو بہت ہے، وہ گاڑا بھینس کا دودھ ہے یا کیا ہے؟ یعنی اس نام پر جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ بھی زہر ملی ہوئی. تو ملاوٹ اور کس کو کہو گے؟ قوم شعیب اور کیا کرتی تھی؟ کہنا آسان ہے، اپنے اوپر بات آئے تو ذرا مشکل لگتی ہے. فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فقالا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. یعنی نماز پڑھا کرو، سجدہ کیا کرو اللہ کو، روزے رکھا کرو.
ان کا جواب سنیے. قوم جواب کیا دیتی ہے؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کہ شعیب تیری نماز کیا کہتی ہے کہ ہم جن جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے، اور جو ہم معاملات کرتے ہیں یہ لین دین کے معاملات زندگی کے، اس میں جو ہم ملاوٹ کر رہے ہیں یہ ہم تیری نماز کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی جو کچھ ہم چاہتے ہیں اپنی چاہت سے کر رہے ہیں یہ ہم چھوڑ دیں، تیری نماز یہ کہتی ہے. کہتے ہیں کہ زمانے میں تو ہی ایک بردبار اور رشید آدمی رہ گیا ہے. پیغام کیا تھا کہ ملاوٹ چھوڑ دو، بے ایمانی چھوڑ دو، کھوٹ چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، ڈاکہ زنی چھوڑ دو، راہزنی چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، بے ایمانی سے باز آ جاؤ، ایمانداری کا کام کرو، ملاوٹ نہ کرو، خالص چیزیں دو، لیتے وقت کوشش کرو پورا لو، دیتے وقت ہر ممکن دوسرے کو پورا دو. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھو. پیغام یہ تھا. اور کہتے کیا تھے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخر، اور آخرت کا جو دن ہے اس کی امید رکھو. یعنی ان دو جملوں نے ساری بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت اور آخرت میں نتائج پیش آنا، دو چیزیں ہیں جو نبی کے پیغام میں شامل ہیں. قوم کے لیے جہاں وہ دو چیزیں ہیں وہاں تیسری یہ ہے کہ وہ نبی کے پیغام پر ایمان لائے، گویا رسالت کو تسلیم کر. نبی کے اس دو پیغاموں میں تیسرا پیغام ہمارے لیے جو نکلا وہ کیا ہے کہ نبی کی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہے. اب اس زمانے کے اندر ہم دو چیزوں کو مانتے ہیں، توحید اور رسالت زبانی اقرار ہے، کھل کر کرتے ہیں، اور آخرت کا ذکر بھی ہمارے ہاں ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن نبی کی تعلیم کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. رسالت کو مانتے ہیں لیکن رسالت کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کے قریب آنے کے لیے ہم تیار ہیں. میں ایک مدت سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مجالس قائم ہوتی ہیں، مساجد کے اندر بڑے بڑے پنڈال لگا کر بڑے بڑے علماء آ کر بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، اور وہ رسالت کے نام پر سارا کچھ ہے، نام کے حساب سے. وہ جو جتنی بھی سیرت کی کانفرنسیں اس وقت زمانے میں موجود ہیں ان میں آپ دیکھیے علماء چاشنی لگا لگا کر صورت رسول پر تو ہر چیز بیان کرتے ہیں، لیکن سیرت کو کسی مقام پر بیان کیا جاتا ہو تو وہ بتائیے. یعنی وہ واللیل کی زلفیں، وہ والضحیٰ کا چہرہ، یہ تو ہر مقام پر بیان ہوتا ہے. یہ سیرت ہے رسول اللہ کی یا صورت ہے؟ اگر کسی مقام پر رسول اللہ کے ان پیغامات کو بیان کیا جاتا ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ تو زمانے کے سارے برے کام کرنے والے جھوٹ چھوڑ دے، صرف ایک جھوٹ چھوڑ دے، یہ برائیوں کی جڑ ہے، برائیاں تیری ختم ہو جائیں گی۔ اس سیرت کو کہیں بیان کیا جاتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں کروانے والے کسی مقام پر یہ بیان سننے کو تیار ہوں کہ چودھری صاحب دودھ کے اندر ملاوٹ چھوڑ دو، اپنے اس کاروبار کے اندر، اس بزنس کے اندر جو تجارت کر رہے ہو، اس تجارت کے مال کے اندر بے ایمانی چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، کہیں بیان کیا جاتا ہے زمانے میں تو بتائیے مجھے۔ سیرت تو یہ تھی رسول اللہ کی، لیکن بیان کس کو کیا جاتا ہے؟ سیرت کے نام پر صورت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور آج زمانے میں لڑ رہے ہیں۔ ایک سوال پوچھا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح طور پر سورہ الانعام کی 90 نمبر آیت میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا 18 انبیاء کا نام لے کر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ انبیاء کی جماعت ہے جن کو اللہ رب کریم نے ہدایت بخشی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، آپ کا حق ہے، لازم ہے آپ پر کہ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجیے، ان انبیاء کا مقتدی بن جائیے۔ میں کہتا ہوں تم بار بار امام الانبیاء کی کانفرنس سے منعقد کرتے ہو، ایک مقام پر قرآن میں دکھاؤ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام الانبیاء کا کہیں نام موجود ہے؟ کہیں کہا قرآن میں امام الانبیاء؟ مقتدی کا کہا، اقتداء کس چیز کی کرنا تھی؟ یہ شعیب نے کیا کہا؟ شعیب نے کہا ملاوٹ چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، بے ایمانی چھوڑ دو، ڈاکہ زنی چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو۔ محمد الرسول اللہ کو ہدایت کی کہ آپ ان کی اقتداء کیجئے، قوم کو ان باتوں کی طرف لائیے کہ قوم کے لوگوں یہ انبیاء کی ہدایت ہے، اس پر آ جاؤ۔ کام کرو گے کامیاب ہو، کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ کرنے والے، چوری کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، زنا کرنے والے، بدفعلی کرنے والے، وہ سارے کے سارے پچھلے تباہ و برباد ہوئے، تم کیسے بچ پاؤ گے؟ یہ تعلیم تھی رسول اللہ کی۔ لیکن فتوے لگانے والوں نے، ان صاحبین عقل و فکر نے، ان علماء کے وڈیروں نے جہاں وہ فتوے میرے اوپر لگائے وہاں یہ بھی کہ بھنگ پی ہے، کیا رہے ہو تم، اس کے منکر ہو۔ میں کہتا ہوں، میں علل اعلان کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری آنے والے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے، لیکن تم تو آج بھی مانتے اس بات کو، پھر کہتے امتی آنے والا ہے، وہ اقتداء کرے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، ان میں عیسیٰ کا نام لے کر یہ بات کہی فبہداہ مقتدی، اے رسول تجھے ان کی اقتداء کرنا ہے۔ اور امام کے متعلق کبھی اپنی تھوڑی بہت اوپر نیچے کتابوں کو بھی پڑھا کیجیے، لیکن ہمارے علماء بھی اس طرف آنے کو تیار نہیں ہیں۔ امام کے متعلق کہتے ہیں کہ تسبیح آپ پکڑ لیجئے، تسبیح کا اوپر جو ایک لمبا سا ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں، دانے شروع ادھر سے ہے ختم ادھر، اس لحاظ سے امام الانبیاء ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اعلان کر کے کہ میں خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں ہے۔ جو تسلیم کرے وہ مومن نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا امتی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والا، خواہ کوئی ہو، وہ بہت بڑا علامہ فہامہ ہو یا وہ جو جھوٹ اور دھوکے پر مبنی جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں ان میں سے کسی کا ہو۔ یہ دعوے کیوں کیے گئے؟ صرف اس لیے کہ تم نے یہ
اپنے اندر ایک بات بٹھا دی کہ ابھی آنے والا ایک آئے گا. قرآن نے کہا کہ آپ اعلان کیجئے پیغمبر عیسیٰ کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام ہوگا احمد. اسمہ احمد. وہ احمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھے، آمدی نہیں ہو سکتا. جو احمد کا منکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی نئے احمد کے پیچھے چل کر وہ آمدی نہیں ہو سکتا، اور کسی اور کے نام پر خود کو احمدی کہلوائے تو وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایک محمدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے تو میں اعلان اعلان کہتا ہوں کوئی آمدی ہے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ آمدی لگ ہی نہیں سکتا. قرآن نے کہا ہے، لیکن ان تعلیمات کی طرف توجہ نہیں ہے، اور ہماری ان بیانات نے، ہمارے معاملات نے، ہماری حکومتی جگہ پر جو ہمارے ایمان تک باتیں پہنچانے والے ہیں، انہوں نے باتیں اس انداز سے مبہم پہنچائی ہیں کہ فیصلے کرنے والوں نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ فیصلہ کیا کیا جا رہا ہے. آمدی ہو اور کافر ہو، مرزائی کافر ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی تسلیم کرے، آج کے زمانے میں رہتی دنیا تک قیامت تک، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے. مومن ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد آنے والا کوئی ہے نہیں. یہ ڈر ہے صرف آخرت کا، زمانے کا ڈر نہیں ہے. فرمایا تھا فقال یا قوم اعبدوا اللہ والیوم الآخر وارجوا الیوم الآخرہ. آخرت کے دن کی امید رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو. گویا یہ فسادیوں کا ٹولہ ہے، پوری زمین کے اندر فساد بپا کیا ہوا. اور اس فساد کو کوئی فساد کل تسلیم کرتا تھا جو کوئی آج کر لے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم فساد نہیں کر رہے، ہم فسادی کہتا ہے میں فسادی ہوں. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مفسد نہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں. فساد پھیلا کر پھر کہے امن چاہتا ہوں تو وہ صحیح ہو جائے گا، یعنی کہہ لینے سے کافی ہو جائے گا. امن چاہتے ہو تو ان تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. پھر اس عمل پر آتے ہوئے ایک ریڑھی والا جو ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے کہ یہ آم تولتے ہوئے گندا دانہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ اوپر بیٹھا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا جو بڑے بڑے غبن کر رہا ہے. آج آپ زمانے میں دیکھ لیجئے کہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر چینی تیار ہو رہی ہے، حالات کیا ہے؟ گڑ ہمارے پاس اپنا ہے، حالات کیا ہے؟ پانی ہمارے پاس ہے، حالات کیا ہے؟ زمینیں ہمارے پاس ہیں، کاشتکاری ہماری اپنی ہے، فصلیں ہماری اپنی ہیں، مصنوعات ہم تیار کر رہے ہیں، لیکن پوزیشن کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک پنکھا بنانے والا کس طرح دھوکہ کر رہا ہے، کس طرح سے ایک لکڑی کا کام کرنے والا کس طرح سے نئی نئی چیزیں داخل کر کے کیسے اپنی چیزوں کو تیار کرتا ہے کہ نظر نہ آئے میرا کیا بن رہا ہے. یعنی ہر ایک چیز نے کس طرح لباس میں کپڑا بنانے والا ہے یا بیچنے والا، یعنی ہر ایک چیز میں جہاں تک کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ. آج ایک کریٹ آپ لے لیجئے کسی پھل کا، کسی فروٹ کا، اوپر سے نیچے تک ایک چیز ملے گی آپ کو،
یہ کہلوانے والا تسبیح ہاتھ میں ہے، داڑھی منہ پر ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، حاجی صاحب حج بھی ہر سال کو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ساتھی جب وہ غلے کا کام کرتے ہوئے آپ کو وہاں لے جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار شروع کیا ہے، آئیے ذرا میرے طرف آپ کے قدم پڑیں گے، اس جگہ پر آپ کے قدم پڑیں، میرے لیے رحمت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں جا کر جب دیکھا بہت دل خوش ہوا کہ کیا بات ہے، بڑا شاندار غلہ لگا ہوا، یہ آستین چڑھائی اوپر کیا، اندر داخل کیا، مٹھی بھری بار نکالا، دیکھا گیلا، اوپر خشک، خوبصورت، اندر سے گندا، فرمایا ہاذا خدعۃ، ہاذا خدعۃ، ہاذا خدعۃ، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کبھی یہ تعلیم لی ہم نے؟ ہم تو یہ دھوکہ خود کرتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا دیکھا تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا تولتے ہو گندا نہ تولنا، گندا نہ تولنا، رکھ لینا پیچھے، یہ میرے پاس لے ہے نا، بدلے میں دوسرے دن لے جانا۔ ایک آدمی ایسا دیکھا تھا، اللہ اس کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں کرے، جب دیکھا اس کو، ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں، ہوں گے اور بھی زمانے میں، میں نہیں کہتا، لیکن بہت کم ہیں، اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ملاوٹ کر کے دے دو، لیکن ملاوٹ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ملاوٹ چھوڑ دی۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تو معاشرے کی ہیں، اس جگہ پر آ جائیے، اس میں ملاوٹ کو چھوڑ دیا، کہاں جاؤ گے؟ پچھلی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اللہ کی طرف سے خالص تعلیم دے کر گئے تھے انبیاء، اس میں ملاوٹ کر کے اس میں کچھ داخل کیا، کچھ نکال لیا۔ آج قوم مسلم کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص دی ہوئی تعلیم میں جب اللہ رب کریم نے اعلاناً یہ بات فرما دی کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، زمانے والوں 1400 سال سے اوپر گزر گیا عرصہ، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں کر پایا، لیکن ساتھ ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں چیزیں ایسی بنا لی کہ سارا انہی کے اوپر انحصار آ گیا، اس کو خود کے پیچھے پھینک دیا، کوئی نہیں دیکھتا اس میں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں سوال کرو کہ قرآن میں اشارہ کوئی ایک پوائنٹ، وہ کہیں گے کہ آپ نماز کا دکھا دو کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سیدھی طرف تو ہو، آگے دوسری طرف پھر چلے جائیں گے۔ یہ تو آپ نے کہا کہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی معراج پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء بھی نماز پڑھتے تھے، تم کس بات کی طرف جاتے ہو؟ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو بلا کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ایک بات اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دی ہوئی، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور بلایا نہ گیا ہو۔ یہ بلانا تو بڑی دور کی بات تھی، بلاتے تو اس کو میں جو گیا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے غافل ہوئے کب ہیں؟ یہ ابھی محمد بن عبداللہ ہے، علاقہ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر کہاں غار میں گھس گئے تھے کہ اللہ یہ کائنات کا نظام کیوں ہے، یہ سارے سلسلے کیوں ہیں؟
فرمایا وجدک ضالا فہدا، تیری تلاش تھی اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری یہ تلاش تھی، وجدک ضالا فہدا، تو ہم نے تجھے ہدایت دے دی۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہ تلاشی تھے۔ جو تو تلاش میں لگا ہے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائی جو تفہیم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ورجو اليوم الآخر، آخرت کے دن کی طرف لوٹ آؤ، رجوع کر لو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد مت بپا کرو۔ میرے بھائی زمانے میں ہر جگہ فساد ہی فساد ہے، اور اس فساد کو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ختم کر کے چھوڑیں گے، لیکن اپنا جو فساد بپا کیا ہوا ہے اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو قوم نے جھٹلا دیا۔ فکذبوہ، بس شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو قوم نے جھٹلا دیا۔ فأخذتهم الرجفہ، تو ان کو زلزلہ نے آ لیا۔ فأصبحوا، ابھی صبح ہونے والی تھی، فی دارہم، کہ ابھی وہ کام کاج کے لیے گھر سے نکلے نہیں تھے، اپنے گھروں کے اندر موجود تھے۔ جاثمین، اوندھے منہ گر گئے۔ علاقے کے لوگ جب نکلے نہ باہر، انہوں نے دیکھا کہ آج اس علاقے کے لوگ کوئی نہیں جو باہر نظر آئے، کیا بات ہے؟ یہ رات تک چہل پہل نظر آتی تھی، ہر طرف پتہ چلتا ہے نا، لوگ علاقے بستیاں جانتے ہیں ایک دوسرے کو، بستیوں والے۔ تو آج حیران کن بات ہوئی کہ صبح کوئی ادھر نکلا ہی نہیں۔ پتہ کیا یہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے تھے۔ ایسا زلزلہ آیا کہ ہلاک کر رکھ دیا۔ ایسی آگ آئی آسمان سے جس نے ان کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے کرتوت تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی اپنے اوپر سمجھ لیجیے کہ آج وہ برائیاں جن پر قومیں تباہ و برباد ہوئیں،
وہ ساری قوموں کی برائیاں ہمارے اندر اکٹھی ہو گئیں، لیکن اس تباہی میں ہم مبتلا نہ ہوئے، اس بربادی میں ہم مبتلا نہ ہوئے جس میں وہ ہوئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن میں مسلسل 3-4 جمعوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہیں، انہی عذابوں میں سے اللہ رب کریم کی طرف سے ایک یہ بھی عذاب ہے جسے واضح کر دیا اللہ نے، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اس پر وہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب دے کر، آگ پہ عذاب دے کر تمہیں بھسم کر دے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین کو ہلا کر تمہیں زمین میں دنسا دے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں جدا جدا کر دے، فرقوں میں بانٹ دے، شیعہ گروہ گروہ ہو جاؤ، تم تقسیم در تقسیم ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اس عذاب کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ آج اس عذاب کو ہم تسلیم نہیں کر رہے، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ ہم دنیا کے اندر اس وقت اگر معذب ہیں زمانے کے اندر، تو وجہ کیا ہے؟ آج ہم اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہمارا اپنا کوئی مقام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہم ہر مقام پر ان کے مرہون منت ہے۔ کیوں ہے میرے بھائی؟ وہ تعلیمات جو صحیح معنوں میں انسانیت کا وقت گزارنے کے لیے تھی، وہ اس کے اندر تھی۔ وہ تعلیمات جو معاشرت دینے کے لیے تھی، وہ قرآن کریم نے، اللہ رب کریم نے اپنی خاص رحمت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دے دی۔ لیکن آج ہم ان تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم الگ الگ ہیں، گروہ گروہ ہیں، فرقہ فرقہ ہے، بٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے بندو خدا کے لیے اس عذاب کو اپنے سے ہٹاتے ہوئے متحد ہو جائیے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا کی آخرت کی، تو اسی کے اندر پنہا ہے کہ اللہ کے عذاب کو عذاب سمجھتے ہوئے اپنے اس عذاب سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة